30واں پارہ ہے، سورۃ الضحیٰ، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الضحیٰ ماقبل سورۃ اللیل، وہاں پر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیق اکبر کا تذکرہ ماقبل ہو گیا، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور صدیق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اور یہاں پر والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے زمانے جاہلیت کی تاریکی میں وقت گزار چکے تھے، اس لیے وہاں پر رات کا تذکرہ پہلے کیا۔ یہاں والضحیٰ سے تذکرہ شروع کیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل روشنی ساتھ لے کر آئے دنیا میں، اور آپ کی زندگی روز روشن کی طرح واضح، آپ کی تعلیمات وہ دنیا کو منور کرنے والے۔ اس لیے اس صورت میں یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب یقیناً آپ کو دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اور ماقبل تذکرہ کیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ صدیق اکبر کے رب اس کو اتنا دے گا قیامت کے دن کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اس نے دنیا کے اندر جو محنت کی، اپنا مال قربان کیا، رب کے بھیجے ہوئے کلمے کی تصدیق کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور اپنے آپ کو ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ رکھا، اللہ اس کو قیامت کے دن اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بہرحال اللہ جل شانہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت کی قسم، وہ وقت الضحیٰ، ضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کہتے ہیں اس وقت کو جب سورج کی روشنی مکمل ہو جائے، تام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ جس وقت سورج طلوع ہونے لگ جائے تو اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اس لیے اشراق کے وقت سورج جب طلوع ہو جائے، عینی طلوع کے وقت تو نماز ممنوع ہے۔ 3 اوقات ایسے کہ جس میں کوئی نماز جائز نہیں: عین سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت، اور سورج جب درمیان میں آ جائے جس کو استوا کہتے ہیں۔ ان 3 اوقات میں نماز ممنوع ہے۔ جب طلوع ہو جائے تو عین طلوع سے تھوڑی دیر بعد، عمومی طور پر 10، 12، 15 منٹ بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح زوال ہو جائے، استوا کے بعد زوال ہوتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت نماز ممنوع ہے۔ اور جب سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو سایہ پھر سے لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر نماز جائز ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح جب عین سورج غروب ہو جائے اس کے تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ سورج طلوع ہونے کے بعد نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے تو فجر کی نماز ہے، لیکن اس کے بعد اشراق کی نماز ہے، جس کا جو بندہ اہتمام کرے گا 1 حج اور 1 مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ضحیٰ، سورج نکل گیا
اور اس کی روشنی مکمل ہو گئی تو اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اس کو چاشت کا وقت، اس وقت دوسری نماز جس کو صلاۃ ضحیٰ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور کبھی بڑھا بھی دیتے تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ نماز 8 رکعت پڑھی ہے، اس لیے چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ بندے کے پاس وقت ہو تو 12 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور وقت نہ ہو تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تم دن کے شروع میں 4 رکعت نفل نماز کا اہتمام کرو، اللہ تمہارے پورے دن کی کفایت فرمائیں گے، پورے دن کی تمام ضروریات کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے۔ آج ہم سے یہ پڑھ نہیں جاتا، یعنی مسلمان فرض نماز بھی فجر کو چھوڑ کے اور لیٹ پھر تاخیر کے ساتھ اٹھنے کے بعد پھر واشنگ کرتا ہے، اس کے بعد پتنی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی ذات پر گھنٹوں محنت کرتا ہے، اپنے کپڑوں پر، اپنے باڈی پر، اور پھر اپنے کاروبار کے نکل لیتا ہے اللہ کا نام لیے بغیر، تو کیا برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ فرمایا فجر کی نماز پڑھ کر بندہ نکلتا ہے تو ایمان کا جھنڈا ہاتھ میں ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ تو بہرحال بندہ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اشراق کے وقت 4 رکعت پڑھے یا تاخیر کے بعد ضحیٰ کے وقت 4 رکعت پڑھے پھر بھی کافی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چاشت کے وقت کی نماز پڑھنا یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، نیک اور صالح لوگوں کی عادت ہے، اور جو بندہ اس نماز کا اہتمام کرتے اللہ اس کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی میں فراخی آتی ہے۔ اس لیے روزی میں فراخی کا ایک ذریعہ چاشت کی نماز کا اہتمام کر لینا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، اس کی تاریکی چھا جائے۔ اللہ قسم کس بات پہ اٹھاتے ہیں؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے میرے محبوب نبی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرے رب نے تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی۔ یہ اللہ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہوا، صحیح حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2-3 راتیں نماز کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی بیماری کی وجہ سے۔ وہ جو بیمار رہے اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی نماز کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عورت نے تعصبانہ طور پر یہ کلمات کہہ دیے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اور یہ عورت کون تھی؟ اس کا نام ہے امی جمیلہ۔ اور امی جمیلہ کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے چچا ابو لہب، اس کی بیوی ہے، جن کے بارے میں سورۃ اللہب کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ کیا، ان کی خوب مذمت بیان کی ہوئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تو وہاں پر حمالۃ الحطب وامرأتہ اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہاں پر فرمایا اے محبوب نبی، آپ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں میں چاشت کے وقت کی قسم کھا کے اور رات کی تاریکی کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے رب نے آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کی، نہ آپ کو چھوڑا ہوا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چند دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، وحی تاخیر ہو گئی، وحی مؤخر ہو گئی۔ وحی کے مؤخر ہونے کی وجہ سے کافر مشرک کہنے لگے محمد کے رب نے محمد کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ دشمنی شروع کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بے چینی و پریشانی میں تھے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وہی آئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ یہاں
تفسیر کبیر ہے امام رازی رحمہ اللہ کی، امام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں یہاں والضحیٰ سے مراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہے، کہ جیسے سورج کی روشنی تام ہو کے وہ سورج منور ہوا کرتا ہے، تو ایسے ہی اے محبوب نبی آپ کے روشن چہرے کی قسم، گوئے کہ آپ کا جو چہرہ اطہر ہے تو یہ اس سورج کے موافق ہے جو سورج اپنی روشنی میں مکمل ہو۔ واللیل اذا سجا، اور آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم کہ آپ کے زلفوں کی سیاہی اس طرح جس طرح کی رات کی تاریکی میں سیاہی ہوتی ہے۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑ دیا ہے نہ آپ سے کوئی دشمنی کی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اے میرے محبوب نبی، جس طرح دن اور رات کے آنے میں تدریج ہوا کرتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ دن کی روشنی بڑھتی رہتی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ رات کی تاریکی ختم ہو جانے لگتی ہے، ایسے ہے میرے محبوب نبی اگر چند دن یہ وحی نہیں آئی ہے اور تاریکی آئی ہوئی ہے تو اس تاریکی کو اللہ پاک وحی کے نازل ہونے کے ساتھ ختم فرما دیں گے، اور ہوتا رہتا ہے کبھی دن کبھی رات، کبھی وحی مسلسل آتی رہے، کبھی وحی کے اندر انقطاع آئے گا، اس انقطاع کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہونا۔ تو وحی میں اگر تاخیر اور انقطاع ہے تو یہ آپ کے رب کی ناراضگی کی کوئی علامت نہیں، نہ اپنے رب نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اے میرے محبوب نبی آپ کے لیے بعد میں آنے والا دور وہ پہلے والے دور سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آج آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، کوئی ایمان لانے والا ایمان لاتا ہے تو مسلمان اور مومن کو یہ کافر اور مشرک مارتے بھی ہے، پیٹتے بھی ہے، گھسیٹتے بھی ہے، آگ کے انگاروں پر بھی ڈالتے ہیں، یہ ظلم و ستم کے پہاڑ انہیں توڑ دیے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ جل شانہ آنے والا دور آپ کو اس سے بہتر عطا کریں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یا مراد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی یہ اولا ہے اور آخرت والی زندگی وہ آخرت بعد میں آنے والی ہوتی ہے، اس لیے دنیا میں آپ مشقت اور مصیبتوں اور حالات کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اے میرے محبوب نبی یاد رکھنا دنیا میں مشقت کی زندگی ہے ہی، کیونکہ دنیا ابتلاء کا گھر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے مختلف جگہوں میں دنیا کی زندگی کا مقصد بیان کیا، یہاں ابتلاء اور آزمائش امتحان ہی امتحان ہے۔ اور اشد الناس بلاء الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش وہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کے مشابہ ان کا قریب جتنا بندہ چلتا جائے گا اس بندے پر آزمائشیں آئیں گی، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہاں تو پھر مزے ہی مزے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، ولواء الحمد بیدی ولا فخر، اور فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں کوئی فخر نہیں کرتا ہوں اس بات پہ، اور میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز کہ اللہ ان کو وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ وہ کسی کو عطا نہیں ہوگا۔ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت کی بنیاد پر اللہ انسانوں کے ساتھ حساب و کتاب شروع کر لیں، پھر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پہ جنت کے دروازے کھول کے اور سب سے پہلے یہ امت داخل ہوگی، اور فرمایا میری امت میں 70,000 بندے وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔
آپ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا کی چاہت بھی رکھتے تھے اور آخرت کی چاہت بھی رکھتے تھے۔ دنیا کی چاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ یہ اسلام دنیا کے اندر عروج پہ پہنچ جائے اور پوری دنیا کے اندر پھیل کر عام ہو جائے، کوئی گھر ایسا نہ رہے جس میں اسلام کا بول نہ پہنچے۔ تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے دنیا کے اندر پیغمبر کو دین حق دے کر بھیجا ہوا ہے، ہدایت ساتھ دے کر بھیجا ہوا ہے، کس واسطے؟ تاکہ پورے ادیان پر دنیا کے اندر اس کو غالب لے آئے۔ اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت کی چاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں نہ جائے۔ جیسے فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت میں سے کوئی ایمان والا وہ جہنم میں باقی رہے گا۔ لہٰذا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے گناہگاروں کو بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کس کے واسطے؟ فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے واسطے۔ ہم جب چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں اس میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ چھوٹے بچے کی جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں، جی فرطً اللہم اجعلہ لنا فرط، فرط کسے کہتے ہیں؟ کوئی لشکر کہیں پر جائیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے کچھ بندوں کو بھیج دیا جاتا ہے، وہاں وہ انتظامات کرتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں آسان انداز میں آج کے نوجوان مل کر جمع ہو کر کہیں پر جاتے ہیں اور ٹور کے لیے، تو جہاں پہ جانا ہوتا ہے وہاں پہلے سے 2-3 بندے پہنچ جاتے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہاں پر وہ ٹینٹ لگاتے ہیں، آگ کا انتظام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ سے نے فرمایا چھوٹا بچہ جب وفات پا جاتا ہے یہ آخرت میں جا کے اپنے ماں باپ کے لیے انتظام کرتا ہے جنت میں جانے کا، اس لیے یہ شافع اور مشفع ہم اللہ سے مانگے، اللہ چھوٹا بچہ میرے لیے اس کو شفاعت کرنے والا اور اس کی شفاعت قبول ہو ایسا بنا دے۔ اسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے جب وفات پا جاتے ہیں اور مسلمان اس پر واویلا نہیں کرتا، صبر کا مظاہرہ، اللہ کا حمد اور کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ میرے بندے نے کیا کہا؟ اللہ آپ کی حمد بیان کرتا رہا، آپ کی تعریف کرتا رہا۔ اے فرشتے جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا کے اس پر لکھ لو بیت الحمد، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو فرد آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی فرد نہیں ہوگا اس کا میں فرد ہوں گا، جس کا کوئی چھوٹا بچہ جا کے وہاں پہ فرد نہ بن سکا، ہاں جی، تو میں تمہارے لیے آگے جانے والا ہوں، تمہارے لیے وہاں انتظام کرنے والا ہوں، میں تمہارے لیے فرد ہوں، جس کا کوئی فرد ہے اس کا فرد میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی، اتنی فکر تھی۔ دائم الفکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، میری امت کا ایک ایک فرد وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے، اور گھنٹوں دعائیں مانگتے رہتے تھے آج امت اللہ معاف کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں رکھی گئی ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور آج امت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نبی جو بار بار اللہ کے ہاں جا کے درخواست کرتے رہے اللہ 50 سے کم کرا دے، 45 سے کم کرا دے، 40 سے کم، یہاں تک کہ 5 رہ گئے، اور پھر مجھے حیا آتی ہے، اللہ نے فرمایا نمازیں 5 پڑھے گی تیری امت، نماز کا ثواب 50 کا دوں گا۔ لیکن امت کتنی غفلت کرتی رہتی ہے۔ اس لیے
اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی آپ کا رب آپ کو آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو اب کیسے چھوڑے؟ آپ اپنے بچپن کو سامنے رکھے، آپ کی پیدائش جب ہوئی، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ 6 سال کی عمر کہتے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا، کیا نام تھا؟ عبد المطلب، اس کے سپرد ہوئی۔ 2 سال کے بعد وہ بھی داغ مفارقت دے چکے، وہ بھی 8 سال کی عمر کی آپ کی ہوگی تو دادا بھی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ آپ کی ذمہ داری ہوئی۔ تو آپ کو اللہ نے بچپن میں اس یتیم کی حالت میں اللہ نے آپ کو پایا، یعنی آپ کو رکھا، ایسا ہی رکھا، لیکن اللہ نے اس یتیم کی حالت سے کہاں تک پہنچایا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ تو جو رب آپ کو یتیم کی حالت سے نکال کر اس عروج تک پہنچانے والے ہیں، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور ہر فرد کے لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عام بھی اور تام بھی بنایا۔ نبوت عام و تامہ سے اللہ نے نوازا۔ تو اب اللہ آپ کو کیسے چھوڑیں گے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے نبی آپ کو تو کوئی پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے، آپ کو ایمان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو نور ہدایت دے کر آپ کو ایمان کے بارے میں بتلایا، آپ کو قرآن کے بارے میں سمجھایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اس رب نے تمہیں پایا اس حال میں کہ آپ ناواقف تھے، شریعت کے علم سے بالکل بے خبر۔ فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو رہنمائی کرا دی، اللہ نے آپ کو کتاب سے نوازا اور کتاب کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ نے کیسا علم اللہ نے عطا فرمایا؟ اس لیے ساری دنیا کے علم والوں کے علم کو ایک طرف کر لیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور پھر کس درجے کا علم، کس درجے کی عقل اللہ نے عطا فرماتی۔ بہرحال تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے احسانات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اے میرے محبوب نبی آپ یتیم کی حالت میں تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور یتیمی کو اللہ پاک نے اتنا محبوب رکھا، یتیم کی حالت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے کھانے کا انتظام کرنے والا، قیامت کے دن میرے ساتھ یوں رہے گا۔ دونوں کو ساتھ ملایا۔ اور ایک بندہ کہنے کہ اللہ کے رسول میرے دل کے اندر سختی ہے، میرا دل سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پیرا کرو، اللہ آپ کے دل کی سختی کو دور فرمائیں گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے ڈوب چڑھتے وقت کی، اور قسم ہے چاشت کی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے، جب وہ چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرے رب نے تجھ سے کوئی دشمنی نہیں کی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد میں آنے والا دور تمہارے لیے پہلے والے دور سے بہت اچھا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ فَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں بے خبر پایا، ناواقف پایا شریعت کے علم سے،
بس اس نے رہنمائی کر دی۔ صدق اللہ۔